حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز خواتین، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا مجھے، آپ حضرات کے امتحان کا نتیجہ آپ کو بتایا گیا، دیا گیا۔ یقیناً امتحان یہ ایک مشقت والا عمل ہے۔ امتحان سے بہت پہلے سے پڑھنے والوں کو امتحان کی جستجو رہتی ہے، امتحان کی فکر رہتی ہے۔ جیسے جیسے امتحان قریب آتا جاتا ہے، ہماری اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اور جو معمولات ہیں، اس میں ایک اسپرٹ آ جاتی ہے۔ کتابوں کو دیکھنا، کتابوں کو پڑھنا، یہاں سے بھی سوال آ سکتا ہے، وہاں سے بھی آ سکتا ہے، اس طرح کی ایک جستجو رہتی ہے۔ پھر جب امتحان ہو جاتا ہے تو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری ہم سے ادا ہو گئی۔ امتحان کے بعد پرچے چیک ہوتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں نتائج کا اعلان ہوتا ہے۔ نتیجہ آنے سے پہلے ہر پڑھنے والے کا دل دھڑکتا ہے کہ پتہ نہیں میرا نتیجہ کیا ہوگا۔ اپنے ذہن میں ہم نے جو نتیجہ طے کر لیا ہے ویسا ہی آئے گا یا اس میں کمی ہوگی، اس طرح کے خیالات۔ پھر جب نتیجہ آ جاتا ہے تو کچھ طلباء اور طالبات تو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، کچھ درمیانی ہوتے ہیں اور کچھ ادنیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں۔ جو ادنیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کو زیادہ کریں، غور کریں، سوچیں، اپنے طور پر اپنے اساتذہ اور معلمات سے مشورہ کریں کہ ہماری تعلیم میں، ہماری محنت میں کہاں کمی ہے، کون سی کمی کو پورا کرنے سے، دور کرنے سے اگلے امتحان میں ہمارا نتیجہ اچھا ہوگا، اعلیٰ ہوگا۔ غور کیے بغیر
اور پھر کمی کو دور کیے بغیر ایسے ہی ہم امتحانات دیتے رہیں گے تو نتیجہ جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا. ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے، سال آگے بڑھتے جائیں گے، لیکن نتیجہ جو ہوگا وہ نیچے آتا جائے گا. اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ اگر کسی کتاب میں یا کسی سبجیکٹ میں نمبر کم آئے ہیں تو اس پر غور کیا جائے. اس سلسلے میں سرپرستوں کو بھی چاہیے، سرپرست بھی اپنی بچیوں کا نتیجہ دیکھیں، غور کریں. اتنا تو سمجھ ہی میں آتا ہے کہ اس میں نمبر کم ہے، اس میں زیادہ ہے. جس کتاب میں نمبر کم ہیں والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فکر کریں اور اساتذہ سے، ناظم صاحب سے مشورہ کریں کہ ہماری بچی کے اس مضمون کی کمی کو کیسے دور کیا جائے کہ آئندہ امتحان میں یہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو. دوسرے جو طالبات ہیں جو درمیانی نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ وہ بھی اپنی محنت کو بڑھائیں. اگر آپ اپنی محنت کو اور زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ درمیانی درجے سے اعلیٰ درجے میں پہنچ جائیں گے. بہت سی طالبات ایسی ہوں گی جو 2, 4, 6, 8 نمبرات سے پیچھے رہ گئی، تو ایسوں کو اپنی محنت میں تھوڑا اور اضافہ کرنا ہے. آئندہ امتحان کو ذہن میں رکھ کے ابھی سے اپنی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی. اور وہ طالبات، وہ طلباء جو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. ان کو یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کی فکر کریں. ایک آدھ مرتبہ پوزیشن لا لیے، اعلیٰ نمبر لا لیے تو یہ کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ ہر امتحان میں ہم ٹاپ کریں، ہم اعلیٰ نمبر لائیں. جو طلباء اور جو طالبات ہر امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، ان کا پرچہ ایسا ہوتا ہے، ان کے جوابات ایسے بہترین اور ایسے سلیقہ مند ہوتے ہیں کہ ممتحن نمبر دینے پر مجبور ہوتا ہے. ایسے طلباء اور ایسے طالبات آگے چل کے بہت ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو ایک آدھ مرتبہ اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. ایک امتحان میں تو آپ اچھے نمبر لا لیے، دوسرے امتحان میں نمبر گھٹ گئے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے جو آپ اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوئے تھے وہ ایک اتفاق تھا. اگر آپ مسلسل اپنی پوزیشن کو برقرار رکھیں گے، اپنے نمبرات کو اعلیٰ رکھیں گے، تب ہر ایک دیکھنے والا، سننے والا یہی کہے گا کہ ہاں واقعی یہ طالبات پڑھنے والی، تبھی تو ان کا نتیجہ اچھا آتا ہے. تو اس کو برقرار رکھنے کی فکر کریں، کوشش کریں اور اپنے اندر تکبر اور غرور آنے نہ دیں. خیال میں یہ بات نہ آئے کہ ہم تو ٹاپ کرنے والی ہیں، ہم تو ٹاپ کرنے والے ہیں. نہیں، محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. باقی نتیجہ یہ اللہ کے حوالے ہے. اگر ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے منشے کے مطابق نتیجہ آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اساتذہ اور معلمات کا شکر ادا کریں کہ آپ کی محنتوں اور آپ کی کوششوں سے آج ہم اس مقام پر پہنچے. اپنے اندر تکبر آنے نہ دیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں کہ اب تو میں جو ہے ہم تو بڑے ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں گے. جب اپنی بڑائی دل میں آئے گی اور دوسروں کی حقارت دل میں آئے گی تو پروردگار عالم اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا من تکبر وضعہ اللہ،
جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، بڑائی کا اظہار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اس کو اور بلندیاں نصیب کرتے ہیں۔ اس لیے جو طالبات اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اساتذہ اور معلمات اور ذمہ داروں کا شکر ادا کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی یہ کامیابی آئندہ بھی باقی رہے، جاری رہے۔ دوسری بات، ابھی جیسا کہ حضرت ناظم صاحب نے کہا کہ ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم بہت بڑا علم ہے، بلکہ اصل جس کو علم کہہ سکتے ہیں وہ یہی علم ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، عقائد کا علم، یہی اصل علم ہے۔ باقی دنیا کے جو علوم و فنون ہیں وہ تو بس کھانے کمانے کے ذریعے ہیں، دنیا کی زندگی میں مال حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ وہ اصل علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے احکام اور اللہ کے حقوق معلوم ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں آتی ہے، آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ جس سے پیدا ہوتا ہے، وہ یہی دینی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی علم کے ذریعے درجے بلند کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت شروع میں تلاوت کی گئی ہے، اس میں پروردگار عالم یہی ارشاد فرما رہے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ان لوگوں کے جنہیں علم دیا گیا۔ درجات کی بلندی کے دو سبب اس آیت کریمہ میں بتائے جا رہے ہیں، ایک تو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اللہ کے پاس ایک مومن کی بڑی اہمیت، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی بڑی اہمیت۔ اگر ساری دنیا بے ایمانوں سے بھر جائے اور ایمان والا ایک ہو بس، تو اللہ کے پاس اس ایک ایمان والے کی اہمیت باقی پورے بے ایمانوں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں، جب تک ایک بھی ایمان والا دنیا میں باقی رہے گا، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، یہ کائنات چلتی رہے گی۔ جب ایک بھی ایمان والا دنیا میں نہیں رہے گا، جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہے گا، تب اللہ تعالیٰ اس نظام کو، اس کائنات کو درہم برہم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو کائنات کے باقی رہنے کا ذریعہ گویا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، اور اس کا علم ان احادیث اور قرآنی آیات کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو علم کے ذریعے اللہ درجے بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایمان کے بعد درجات کی بلندی کا جو دوسرا سبب ہے وہ ہے علم۔ یاد کیجئے حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے جد امجد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔
یہ فضیلت کیوں عطا کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو؟ جہاں آیات میں اس کا تذکرہ ہے اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، اسماء کا علم، چیزوں کا علم، حقیقتوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ نے ہمیں جو علم دیا ہے بس وہی ہے، ان چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے؟ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے کا جو سبب بنا وہ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ اپنے مریدین کے ساتھ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ عراق کے رقہ نامی شہر میں آ رہے تھے۔ ایک مجمع ساتھ میں تھا، ہارون رشید اس وقت خلیفہ تھے، ان کے محل کے قریب ہی سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے، لوگ ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور پھر اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی، تو چھینک آنے پر سنت طریقہ یہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ چھینک کی وجہ سے بہت سے جراثیم ہمارے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں، اس لیے سنت یہ ہے کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ اور بظاہر چھینکنے میں چھینکنے والے کو ایک مشقت، ایک پریشانی کی کیفیت سی ہوتی، اس لیے سننے والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو تم اس کا جواب دو یرحمک اللہ کہہ کر، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا اس دعا دینے والے کو اپنی طرف سے دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تمہارے حالات کو درست کر دے۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم میں سے بہت سے طالبات اور طلباء اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہی تو ہے، چھینکنے والے کا جواب یرحمک اللہ کے ذریعے دینا سنت ہی تو ہے، لیکن پروردگار عالم کے پاس ہر نیکی کی اہمیت۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف، کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہر عمل کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ چھوٹا عمل بھی اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ کیا جائے تو بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ معمولی عمل بھی
اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال کی کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی، آپ نے کتنے دن کے روزے رکھے، کتنے مہینے کے روزے رکھے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کس کیفیت کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ عمل کیا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑا عمل ہم کر رہے ہیں لیکن اخلاص نیت نہیں ہے، دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، کسی کو دکھلانا مقصود ہے، اپنی شہرت، اپنی تعریف، نام و نمود مقصود ہے، تو چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ ابو داؤد شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، صحاح ستہ میں سے ہے۔ اس کے مصنف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جانے کے لیے کشتی کے انتظار میں سمندر پہ کھڑے تھے، کشتی کا انتظار تھا کہ کشتی آئے گی تو چلے جائیں گے۔ اتنے میں تھوڑی دور پر ایک کشتی تھی اور اس کشتی میں کسی چھینکنے والے کو چھینک آئی، تو چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا۔ اب یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے کہ اس چھینکنے والے کا جواب یرحمک اللہ کیسے دیا جائے۔ ان کی آواز کم تھی، پست تھی، اور وہ جو شخص الحمدللہ کہا اس کی آواز بلند تھی، اس کی آواز یہاں تک پہنچ گئی لیکن ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یہ محسوس کر رہے تھے اس چیز کو۔ تو جب وہ بے چین ہو گئے تو ایک کشتی جو وہاں کرائے کے لیے کھڑی تھی، وہ کشتی انہوں نے کرائے پر لی 3 درہم میں، اور اس سے یہ کہا کہ وہ جو دور کشتی ہے وہاں تک جا کے آنا ہے، بس 3 درہم کرایہ طے ہوا، دے دیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کشتی میں سوار ہو کے وہاں گئے، یرحمک اللہ اس کو کہا اور پھر واپس آ گئے۔ بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن شام میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابو داؤد تم نے 3 درہم میں جنت خرید لی۔ یرحمک اللہ کہہ کر کسی کو جواب دینا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا جائے تو اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ چھینکنے والا جو ہے الحمدللہ کہتا ہے، سننے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا ہے، پھر جو ہے چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یہ جواب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رقہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا تو پورا مجمع یرحمک اللہ کہا، اس کا ایک شور بلند ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید محل میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ شور سا سنائی دیا تو انہوں نے فوراً آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھو فصیل کے پاس کیسا شور ہے، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی اور بات ہے؟ فوراً آدمی جا کے واپس آ کے اطلاع دیا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے رقہ شہر میں داخل ہونے اور ان کا استقبال کیے جانے کا شور ہے۔ یہ شور سن کر اور یہ سارا ماجرا جان کر
خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ اے ہارون، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بادشاہت ہے، آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے، اصل حکومت اور اصل بادشاہت تو ان علم والوں کی ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے۔ دنیا کے جو حاکم ہوتے ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن علم والے اور اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بتانا ہے کہ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کس طرح درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کا مشاہدہ ہم اس واقعے کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو طالبات حافظہ بن رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ شروع میں جب ہم یہ علم شروع کیے بھی نہیں تھے تو ہماری اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، ہم کو جو ہے ہمارے گھر میں رشتہ داروں میں اتنا زیادہ احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، یاد کیا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، اس علم کو ہم نے پڑھا، حاصل کیا، تو اس علم کی برکت یہ ہوئی کہ گھر میں ہماری عزت ہو رہی ہے، رشتہ دار ہماری عزت کر رہے ہیں، محلے والے ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے درجے بلند کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے مدرسے میں ایک صاحب آئے اپنے بچے کی شکایت لے کے کہ مول صاحب بچہ جو ہے بہت شرارت کرتا ہے، وہ ستا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ خود سزا دیں، آپ والد ہیں، والد سزا دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، وہ مجھے اصل سنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مول صاحب میں ان کو پہلے بہت مارتا تھا، لیکن جب سے یہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میرا دل گوارا نہیں کرتا ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو۔ یہ ہے درجات کی بلندی۔ ماں باپ جو ہم سے بڑے ہیں وہ حافظ قرآن اور علم حاصل کرنے والوں کا ایسا ادب کرتے ہیں۔ محلے میں، رشتہ داروں میں ہمارا ایک احترام ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ تو اس علم کو ہم معمولی نہ سمجھیں، نہ تو پڑھنے والے پست ہمتی کا شکار ہوں کہ ارے ہم کو یہاں لا کے ڈال دیے، یہاں نہیں لاتے تو ہم بھی ڈاکٹر بنتے تھے، ہم بھی انجینئر بنتے تھے، ہم بھی پروفیسر بنتے تھے۔ ان علوم کا تعلق صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری، انجینئر صاحب کی انجینئری، یہ خالی آنکھیں بند ہونے سے پہلے تک۔ لیکن ہم اور آپ جو علم سیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ جس علم کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اصل آخرت کا علم ہے، وہ علم ہے جو ہمیں آخرت میں بلندیاں اور جو ہے بلند مرتبہ دلائے گا۔ تو اس علم کے ذریعے سے دنیا میں درجے بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے درجے بلند کریں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے تحت میں ایک حدیث لکھی ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی علماء کو خطاب کر کے فرمائیں گے، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، تمہیں سزا دوں، میں نے تو تمہیں علم اسی لیے دیا تھا تاکہ تمہاری مغفرت کروں اور تمہارے درجے بلند کروں۔ حافظ قرآن سے کل قیامت میں کہا جائے گا، اقرا ورتقی، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں تو رک جائے گا وہی تیری منزل۔
اسی طرح حافظ قرآن کے والدین کو، ماں باپ کو ہیرے موتیوں کا ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت میں، میدان محشر میں ایسا تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر سورج ہمارے بالکل قریب آ جائے، ہمارے گھر میں آ جائے، تو سورج کی وجہ سے جتنی روشنی ہوتی ہے اس سے زیادہ روشنی اس تاج سے نکلے گی جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ اس لیے اس علم کو نہ تو پڑھنے والے کمتر سمجھیں، پست ہمتی کا شکار نہ ہوں، اور نہ سرپرست حضرات پست ہمتی کا شکار ہوں، بلکہ فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں اس علم سے جوڑ دیا، اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اس علم سے وابستہ کر دیا۔ اپنے آپ پر اور اپنے اس فیصلے پر فخر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ایک مشاہدہ ہے، ایک تجربہ ہے کہ جو طلباء اور طالبات دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، دینی علوم نہیں حاصل کرتے، دنیاوی علوم حاصل کرتے 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 بڑے بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، دنیا کے اعتبار سے تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ ان سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ ناراض نہ ہو جائے، ہماری بچی ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہمارے بچے اور بچیاں دینی علم حاصل کریں، دینی علم میں آگے بڑھے، حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، تو یہاں ماں باپ نہیں ڈرتے، وہ بچے اور بچیاں ڈرتے ہیں ماں باپ سے بات کرتے ہوئے کہ کہیں ہماری کسی بات سے ہمارے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ بہت اہم تعلیم ہے۔ اس علم کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور ہماری آخرت بھی اللہ تعالی کامیاب کریں گے۔ یہ بالکل یقینی بات ہے اور بالکل سچی بات ہے۔ اس لیے پست ہمتی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اپنے آپ پر فخر ہو کہ ہم نے یہ صحیح فیصلہ کیا۔ دوسری بات، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مرد ہو یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر ایک اللہ کے بندے۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، رب ہیں، سب کچھ اللہ ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں۔ بندگی یہ ہمارے لیے زیب دیتی ہے، بندگی بنی آدم کے لیے زینت ہے۔ بندہ اگر بندگی کرے گا تو یہ اس کے لیے زینت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے۔ غلام اگر بندگی کرے، آقا کی ہر بات مانے، آقا جو کہے وہ مانے، جو نہ کہے، جو نہ کرنے کو کہے وہ نہ کرے، تو وہ غلام اچھا غلام، سمجھدار غلام اور کامیاب غلام کہلاتا ہے۔ اور اگر غلام آقا کی بات نہ مانے، آقا کی مرضی اور آقا کے منشے کو پیش نظر نہ رکھے، تو وہ غلام اچھا غلام نہیں کہلاتا، نافرمان غلام کہلاتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بندہ بنایا ہے، اللہ نے ہم سب کو بندہ بنایا ہے، اور اللہ کو ہماری بندگی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ معراج کے موقع پر کیے ہیں تو عبد کے لفظ سے کیے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اوپر تک لے گیا۔ تو عبدیت، بندگی
اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، یہ جو زندگی ہمیں گزارنی ہے وہ بندگی کے ساتھ گزارنی، اس طرح گزارنی ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہر کام کرنا ہے. ہمارے معاملات بھی اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی کے طریقوں کے مطابق ہوں، ہمارا معاشرتی نظام بھی ایسے ہی ہو، ہمارے اخلاق بھی ایسے ہی ہوں، ہمارا ہر عمل ہماری بندگی کے مطابق ہو، اللہ کے حاکمیت اور اللہ کے ربوبیت کے مطابق ہو، تو پھر ہم کامیاب کہلائیں گے. اور اگر ہم زندگی گزارتے ہوئے، چاہے ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، ادھیڑ عمر کے ہوں یا بوڑھے ہوں، ہم جو بھی کام کریں اللہ کی مرضی کے خلاف اگر ہم کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام اگر ہم کریں گے، من چاہی زندگی اگر ہم گزاریں گے، تو پھر ہم کامیاب نہیں کہلائیں گے بلکہ ہم ناکام کہلائیں گے، اور ہمیں اپنی زندگی پر سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک شاعر نے بڑا ہی اچھا شعر کہا ہے، ہر طالبہ کو وہ یاد رہنا چاہیے، ہے تو فارسی میں لیکن اردو والوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا. شاعر کہتا ہے، زندگی بابندگی تابندگی. تابندگی کا مطلب روشنی، چمک، نور. زندگی بابندگی تابندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. بندگی کے ساتھ اگر زندگی گزرے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے، نمازوں کو ادا کرتے ہوئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑوں کا ادب کرتے ہوئے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے، برابر والوں کا احترام کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ ہماری زندگی تابندگی کہلائے گی. جب تک ہم دنیا میں رہیں گے تو ایسے چمکیں گے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے. اور اگر ہم نے اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی، بس نفس نے جو چاہا، دل نے جو چاہا ہم نے اس کو پورا کیا، رب چاہی زندگی نہیں گزاری بلکہ من چاہی زندگی ہم نے گزاری، تو ایسی صورت میں ہماری زندگی شرمندگی ہوگی، سوائے شرمندگی کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. زندگی بے بندگی شرمندگی. اس لیے اس موقع پر اس پیغام کو اور اس نصیحت کو یاد رکھیں. یہ ایک عام پیغام ہے، چاہے ہم عمر کے جس مرحلے میں ہوں، چاہے ہم جس جگہ بھی ہوں، وہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی بندی ہیں. ہمارا کام اللہ کے حکموں کے مطابق یہ دنیا کی زندگی گزارنا ہے. یہاں اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے اعمال کریں گے، تو ہماری یہ دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی، اور آخرت میں جب ہم پہنچیں گے تو نامہ اعمال ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پروردگار عالم کی رضا ہمیں نصیب ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے مقدر ہوگی، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہمارے لیے مقدر ہوگا. اور اگر ہم نے اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف ہم نے زندگی گزاری، ہم نے سچ بولنے کو اپنی عادت نہیں بنایا بلکہ جھوٹ بولتے رہے، ہم غیبت کرنے، چغلی کرنے،
ادھر ادھر بات لگانے میں ہم مصروف رہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں سوائے شرمندگی اٹھانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. دنیا میں بھی شرمندگی ہمیں اٹھانا پڑے گا اور کل قیامت میں پہنچنے کے بعد بھی وہاں پہ شرمندگی ہی اٹھانی پڑے گی. اس لیے 3 باتیں آج کے اس گفتگو میں ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ جو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنی اس کامیابی کو آئندہ بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر غرور اور تکبر آنے نہ دیں بلکہ عاجزی اور انکساری زیادہ ہو. جو درمیانی نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنی محنت کو اور بڑھائیں، کوشش کریں. اگر کوشش آپ تھوڑا اضافہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اگلے امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے. اور جو بالکل کم نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں وہ کوشش کریں، محنت کریں، اپنی محنت کو بڑھائیں. اگر کوشش جاری رہی، محنت جاری رہی تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ترقی عطا کریں گے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت قیمتی علم ہے. اسی علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اسی علم کے ذریعے سے مخلوق کی اہمیت اور مخلوق کے حقوق معلوم ہوتے ہیں. ماں باپ کی عظمت اسی علم کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. بڑوں کا ادب کرنا اسی علم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے اس علم کو کمتر نہ سمجھیں، نہ تو پڑھنے والے اور نہ پڑھانے والے والدین. اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ نے ہم سب کو بندے بنا کر بھیجا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے چاہے وہ کتنے ہی سال کیوں نہ ہو وہ بندگی کے ساتھ گزرے، بے بندگی کے ساتھ زندگی نہ گزرے. یہ جو ہے اس بیان کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. جو کچھ اس موقع پر کہا گیا، سنا گیا، اللہ اس کو قبول فرمائیں اور اس پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنائیں. اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے ہم سب کو آراستہ فرمائیں. برے اخلاق اور برے اعمال سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الہ العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کے اس کہنے سننے کو قبول فرما، ہم سب کی زندگیوں میں نیک اعمال اور نیک اخلاق کو داخل فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما، اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما، آپ کی محبت والے اعمال کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کا مجمع ہے، اے اللہ ان سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. پڑھنے میں پڑھانے میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اے اللہ اس کو معاف فرما، اور آئندہ بغیر کوتاہی کے اچھے اعمال اور اچھے افعال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو طالبات جو طلباء علم حاصل کر رہے ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کو اچھے اخلاق اچھے اعمال سے آراستہ فرما. اے اللہ جو والدین جو ماں باپ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو دینی علم حاصل کرنے میں لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرما. اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر طرح کا سکون نصیب فرما،
قلبی اطمینان نصیب فرما، بے چینی، بے اطمینانی اور بے قراری سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سکون بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما، ہم سب کو سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو جس چیز کا حاجت مند ہے آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنا، اے اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، اے اللہ نماز کا شوق ہم سب کے دلوں میں داخل فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہر کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کی اطاعت اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بڑوں کو بھی چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت داخل فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل فرما۔ اے اللہ آپ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شایان شان نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول فرما، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یہاں پڑھنے والوں کو، یہاں پڑھانے والوں کو اور یہاں انتظام سنبھالنے والوں کو اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين۔